بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ رب العالمین کا شکر کیسے ادا کیا جائے کہ اتنے زیادہ نافرمانی، سرکشی، بغاوت اور شرم و حیا سے دور والی دوڑ میں اللہ نے ہم ناکاروں پر یہ احسان فرمایا کہ ہم ان کے گھر میں اللہ کے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے آئے۔ رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کی نیت ٹھیک ہو جائے تو یہ رب کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ میں آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور کچھ پتہ نہیں، اس میں تصویر تو نہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ کون سی ٹوٹی پھوٹی نیکی جب عرش والے رب اسے خود نیکی بنا دیں تو وہ میری اور آپ کی پریشانیوں کی دوری، بیماریوں سے نجات، غموں سے چھٹکارے، موت کی سختیوں میں آسانیوں، قبر کی وحشتوں اور عذابوں سے بچاؤ، جہنم سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ نیکی کی توفیق اگر مل گئی، پتہ کوئی نہیں، اللہ گواہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اگر حقیقتاً نیکی کی توفیق مل گئی اور قبول ہو گئی تو پھر بڑی سے بڑی خیر کا ملنا کچھ دور کی بات نہیں۔ جو عرش والے مالک ایک کھجور کو پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب میں کر سکتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں حاضری کو اور اپنے گھر میں دین کی بات کے کہنے اور سننے کو بڑا کیوں نہیں کر سکتے؟ رکاوٹ ہوں میں اور رکاوٹ ہیں آپ۔ اللہ ہمیں رکاوٹ نہ بنائے، خیر کے لیے سیڑھی اور بہترین ذریعہ اپنی رحمت سے بنائے۔ اسی التجا کے ساتھ آج کے انتہائی زیادہ اہمیت والے موضوع کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ، حقیر سی، معمولی سی ناچیز کوشش کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کو اللہ کی توفیق سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے لایا۔ ایک حصہ ہو جائے یا کتنے ہو جائیں، جو ہو سکا ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور اللہ اسی میں برکت ڈال دے۔ پہلے حصے کے آغاز سے قبل بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک ایک گھر کا مسئلہ ہے۔
کوئی بے ضمیر ہو جائے، مردہ ضمیر ہو جائے، عقل کو معوف کر لے تو کر لے، لیکن یہ مسئلہ ہے ہر کنبے کا، جو سمجھتے ہیں ان کا بھی ہے اور جو نہیں سمجھتے ان کا بھی ہے۔ اور شاید اللہ بہتر جانے، میرے گمان کے مطابق، اور اللہ کو گمان غلط کرے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد بظاہر حشاش بشاش بھی چمکتے ہوئے دان نکالنے والے، زرق برق لباس پہننے والے، لمبی گاڑیوں والے، اونچے پلازوں والے، وہ بھی اس مصیبت میں غرق ہے۔ لیکن یہ مصیبت بھی ایسی ہے نہ بعد آدمی بیان کر سکتا ہے ٹھیک طور پر اور نہ ہضم کر سکتا۔ آئیے اللہ سے خیر کی عاجزانہ التجا کے ساتھ گفتگو کے 4 حصوں میں سے پہلے حصے کی بات شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ کام اختیاری نہیں، عبدالحمید خان، اختیاری نہیں، آپشنل نہیں، لازمی ہے۔ یہ پرچہ وہ نہیں چاہے تو دیویں، نہ چاہیں تو اس کو ڈراپ کر لیں، کمپلسری ہے، چاہیں نہ چاہیں، تیاری کریں نہ کریں، اس کی داخلہ فیس بھیجیں نہ بھیجیں، یہ پرچہ میرے اور آپ کے گلے میں ہے۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں کتنے ہی دلائل ہیں، انہی میں سے ایک 28واں پارہ افسا سورہ التحریم آیت کریمہ 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ویسے ہی آواز دے رہے ہیں، معاذ اللہ، خالی فائر ہے۔ کو بچاؤ، اے فضل الہی، ایوان صاحب، رانا صاحب، خان صاحب، اے فاطمہ، ساجدہ، جس کا گمان ہے، خیال ہے کہ وہ ایمان والوں میں سے ہے، اس کو عرش والے رب حکم دے رہے، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے کنبوں کو بچا لو۔ نارا، بڑی آگ، کیسی آگ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، اور اگر کھوپڑی میں عقل ہو تو وہ تفصیل بہت زیادہ ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن جن سے وہ آگ جلے گی، درختوں کی ٹہنیاں ہوں گی، ردی کے کاغذ ہوں گے، استعمال شدہ ٹیشو ہوں گے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور بس آگ ہو اور ایندھن انسان اور پتھر ہو تو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے یا کچھ اور چاہیے؟ جی
نہیں، کافی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سزا کے لیے کچھ اور بھی ہے، اور کچھ اور بھی چھوٹا نہیں، بہت ہی بڑا ہے۔ علیہا ملائکہ، اس ہی پر مقرر ہیں فرشتے۔ جب آگ کا عذاب ہے اور آگ ایسی کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے تو کافی تھی، اللہ کروڑ دفعہ نہ کرے، کروڑ دفعہ نہ کرے۔ گھر میں صرف کچن میں سلنڈر کے پھٹنے سے آگ، اللہ کسی گھر میں نہ لگ جائے تو تباہ کرنے والوں کے، تباہ کرنے کے لیے 7 ڈاکوں کی ضرورت ہے یا رینجر کی ضرورت ہے؟ خان صاحب وہ خود ہی کافی ہے۔ تو جو آگ انسانوں اور پتھروں کو ایندھن بنانے والی ہے، اس کے مجھے آپ کو اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اس کے تباہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، لیکن اس کی سنگینی میں اللہ نے مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، اس ہی کے اوپر فرشتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ کچھ مرہم پٹی کر دیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ریلیف دے دیں گے، سہولت دے دیں گے۔ غلاظ، سخت دل ہے، لا الہ الا اللہ۔ جبار و قہار جنہیں سخت دل کہہ رہا ہے وہ کتنا سخت ہوگا۔ بچہ کے بڑی سخت چوٹ لگی ہے اور عوان صاحب کے بڑی سخت چوٹ لگی ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے؟ یہ ایک ہی حکیم صاحب، ایک ہی ہے۔ اور جب مسٹر ایشیا کے بڑی سخت چوٹ لگی ہے اور جب دنیا کا چیمپئن کے بڑی سخت چوٹ لگی ہے، کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ یہاں کون کہہ رہا ہے؟ جبار و قہار رب، وہ رب، ان بطش ربک لشدید، ان کی گرفت نہایت سخت۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس ہی پر، بیٹا دیوار کو کمر نہیں اگاتے، آگے ہو جاؤ، ایک دم اور آگے ہو جاؤ، بار بار نہ کہوں میں۔ اس ہی پر نہایت سخت دل فرشتے ہیں، شدود، بعض دل سخت ہیں لیکن جسم ماڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، غصے والا ہے لیکن ہمت نہیں، تو یہ کیسے سخت دل ہیں؟ بڑی قوت والے فرشتے، سخت دل، بڑی قوت والے، بڑے سخت دل، بڑی قوت والے۔ بعض اوقات چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے جبار بھی ڈھل جاتے ہیں۔ فرعون، بیٹا سامنے ہو کے بیٹھو، فرعون سخت دل تھا یا نرم دل تھا؟ بڑا بدبخت تھا، لیکن بی بی نے کہا، آسیہ نے، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس ظالم سفاک بدبخت لعنتی، اس کا دل اپنی سختی میں رہا یا ٹل گیا؟ یہاں یہ کہانی نہیں، وہاں
وہ سختی ناجائز تھی، یہ سختی برحق ہے. وہ سختی نافرمانی کی تھی، یہ سختی کے پیچھے فرمانبرداری ہے. لا یعصون اللہ ما امر. اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو دیا وہی کرنا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیے گئے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی کا جو حکم تھا وہ سختی کرنے کا تھا، نرمی کرنے کا. اللہ اتنے غصے میں ہوں گے جہنمیوں سے کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہ فرمائے. نرمی کرنا اس کا تو سوال ہی نہیں، ان کی گفتگو کا جواب دینا بھی اللہ اس وقت پسند نہ کریں گے. تو کیا بات ہوئی؟ گفتگو کے پہلے حصے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے یا بنانا چاہتا ہے، کیا کرے حکیم صاحب؟ کیا کرے؟ اپنے کنبے کو، اپنی جان اور اپنے کنبے کو آگ سے بچائے. لا الہ الا اللہ. اس ایک آیت کریمہ ہی میں سمندر ہے. آگ سے کیا چیز بچائے گی؟ کیا بچائے گی؟ پورا دین اس میں آ گیا. چودھری وسیم جی، پورا دین آ گیا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. موٹی بات ہے، کوئی اس میں بہت بڑے فلسفہ، منطق اور ڈگری کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی، یونس صاحب جی پڑھے لکھے آدمی، کہاں لے جاتی ہے؟ بولو، یا شک کیا کوئی؟ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی کہاں لے جا رہی؟ تو میری آپ کی اولاد، کنبہ، بیگم، بچیاں، بچے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ بولتے نہیں؟ یا نیت خراب ہے میری اور آپ کی؟ کدھر جا رہے ہیں؟ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جانے دیں؟ نہیں جی نہیں، کمپلیکیشن ہوتی ہیں جی. انگریزی کا لفظ بولا اور سمجھا، شریعت منسوخ ہو. خاک ہے تیری اس انگریزی، تیرے ہر سوال کا جواب وہاں انگریزی میں ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. انگریزی سے ادھر دھوکہ دیتا ہے بے وقوفوں کو، ادھر کون دھوکہ کھائے گا؟ اور ادھر بھی سب لوگ کھاتے ہیں. بیگم کو ناشتے کے لیے پیسے چاہیے تو انگریزی دے دیا کر اس کو، تو انشاءاللہ تیرا گھر خوب بسے گا. بات ہے دین کی بات جو آئی، انگریزی کا لفظ بولا پار کر. الو ہے خود بنتا ہے، اور کوئی بنتا ہے اس کی بات سے. ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ میری اور آپ کی اولاد کو جہنم کی طرف لے جائے. تو میں آپ کس کے پابند ہیں؟ جہنم سے بچانے کے. تو چھٹی کب ہوگی؟ یہ سودا 24 گھنٹے کا ہے یا پارٹ ٹائم جاب ہے؟ اس میں کوئی کام آف ہے ہی نہیں. ہاں اس وقت آف ہے جب میرا اور آپ کا نظام آف ہو جائے یا اولاد کا نظام آف ہو جائے. دوسری دلیل، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چرواہا ہے، اور ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا یعنی ملک کے سربراہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں کا چرواہا ہے، ان کا نگہبان ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو جانوروں والے ہیں، اس کی ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا کسی کی؟ چارہ تو ڈال دیا، اب پانی کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یہ بیوی کے میکے والے جا کے علاج کرے۔ جانور تیرا، بیوی کے میکے والے کیوں کرے؟ زخمی ہو گئی ہیں، میرے پیچھے آئے، اس کو لے جائیں۔ کوئی ہے ایسا بے وقوف چرواہا؟ اس کا مال رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ دینی طور پر ہم اپنی رعیت کو برباد کر رہے ہیں۔ بڑی بہادری کی، ریٹ سیٹ کیٹ میں فیس دی اور داخل کروا دیا۔ ہاں، اولاد کے مستقبل کی ہم نے فکر کی، بڑا تیر مارا۔ کریں دین کی، دنیا کی تعلیم دے، لیکن اس سے پہلے ایک نمبر کو فرمایا، عورت وہ بھی اپنے گھر میں نگہبان ہے، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ کوئی گنجائش باقی رہی؟ تیسری دلیل، 16واں پارہ، آیت کریمہ 132، اللہ تعالی نے فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے کنبے کو نماز کا حکم دو، خود نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں، اپنے کنبے کو، اس میں بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، جو ہنڈیا میں شریک ہے، ایک چھت کے نیچے ہیں، وہ سارے شریک ہیں۔ اور اگر اولاد میں سے کوئی دوسری چھت کے نیچے چلا گیا، پھر بھی کہنا ہے۔ جب بیٹا دوسرے گھر میں چلا گیا تو اس کے بعد وہ کسی اور کا بیٹا بن گیا، اس کی ولدیت تبدیل ہو گئی ہے، اس کا بیٹا اسی کا بیٹا۔ اور بیٹی کی ولدیت جب وہ شادی ہو گئی تو اس کا باپ کوئی اور بن گیا، باپ تو وہی ہے۔ یہ سب شیطانی تصورات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کنبا ہے وہ کنبا ہے، ہاں درجات کا فرق ہے، وہ الگ بات ہے، درجات کا فرق ہے، لیکن ذمہ داری وہ موت تک ہے۔ وَأَمِرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سنیے اللہ پاک نے کس طرح ایک ایک شیطانی خیال کا نام و نشان مٹا دیا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کیا معنی ہے؟ ایک ہے وَاصْبِرْ،
ایک ہے وَاصْطَبِرْ. دونوں میں سے حروف کس کے زیادہ ہے؟ وَاصْبِرْ کے یا وَاصْطَبِرْ کے؟ بولو نا بھائی صاحب، تو آواز نہیں آ رہی. عربی میں قاعدہ ہے جب حرف زیادہ ہو تو معنی زیادہ ہو. وَاصْبِرْ میں ہے صبر کرو، اور وَاصْطَبِرْ خوب صبر کرو. ایک دن حکم دیا، کام چھٹی ہو گئی؟ نہیں، صبر کا معنی چلو. ایک مہینہ حکم دیا، چھٹی ہو گئی؟ خوب صبر کرو. اور یہ صبر ہے یا تو مر جائے یا وہ مر جائے. اللہ دونوں کو عافیت سے، نماز سے باقی رکھے. ہم مارنے کے لیے تو یہاں نہیں بیٹھے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی، لیکن سمجھانے کی غرض سے. چھٹی والی کہانی ابواب جی نہیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. لفظ سن رہے ہیں کنگ صاحب جی؟ واضح بات. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خوب جڑے رہو. اور شرح میں عرض کر رہا ہوں، یا تیری موت آ جائے یا اس کی آ جائے، اور ساتھ دعا اللہ دونوں کو نماز کے ساتھ عافیت سے تادیر باقی رکھے، شاد و فرحاں رکھے. ہم اپنی اولادوں کی موت اور تباہی نہیں چاہتے، خیر چاہتے ہیں اور خیر مانگتے ہیں. اور مانگنی یہ بھی ذمہ داری ہے. لیکن بات کا دوسرا پہلو بھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم ہی رزق دیتے ہیں. رزق تو ہم دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تقوی کا ہے. اس کی تفسیر میں یہ ہے، گھبرا نہیں. لڑکا پوتا پوتی نواسا نواسی منہ بنا لیں گے، بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تیرا پانی بند ہو جائے گا، آکسیجن اس کے بعد نہیں ملے گی تجھے، کیا ہوگا؟ والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی والوں کا. تو متقی تو بن، تو پھر دیکھ تیری خیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو خود کھوٹا ہے، مکار اور فریبی ہے، نہ تیری خیر ہے نہ تیری اولاد کی خیر. چوتھی دلیل، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. امام ابو داؤد نے کن سے روایت کیا؟ عبداللہ ابن عمر، عمر نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولادوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم، 10 سال کے ہو جائیں نماز کے چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستروں کو جدا جدا کر دو. کیا یہ بات ہمارے گھروں میں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ یونس صاحب جی، ہم مسلمان ہیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے لیے جو گائیڈ لائن ہے، گائیڈ لائن ہی کہتے ہیں نہیں یونس صاحب، وہ کیا ہے؟ پریپ میں، پریپ سے پہلے کیا ہے؟ نہیں، کچھ اور نام ہے رہا، مونٹی سی، مونٹسری. اس میں کتنی عمر ہے؟ 3 سال. ماشاء اللہ.
جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر دی 7 سال کی، نہ ابھی بچہ چھوٹا ہے. میرے بچے کے ہمدرد وہ زیادہ یا میں؟ دادو ہے جو شیطان کی چیری کا پارٹ ادا کرتی ہے، وہ ہے یا محمد کریم؟ اور ساری دادیاں شیطان کی چیری یعنی اللہ کی بندیاں بھی ہیں، اللہ والی بھی ہیں، رو رو کے اپنے پوتوں کے لیے دعائیں مانگنے والی، لیکن عام کیا گھروں میں. اور انٹی جی اللہ ہی خیر کرے. اور اچھی انٹیاں بھی ہیں، کیوں عمر اچھی بھی ہیں کہ نہیں؟ نہ سجی بڑی ہے، کووڈ کا ڈر ہے، فیور آ جائے گا. انگریزی کے لفظ جوڑے الٹے سیدھے، شریعت بدل دو. ملک صاحب جی یہی کچھ ہے یا کچھ اور؟ نہ موسم نہیں ٹھیک، بچے کو ڈسٹرب نہیں کرنا. تیری عقل کیا کہوں، 3 سال کا بچہ شدید سردی میں، وہ مانٹیسری میں جا رہا ہے، پھر کوئی کولڈ نہیں، پھر کوئی فیور نہیں. اور وہ جو اس کی بڑی ہمدرد ہے، نماز سے اس طرح بچاتی ہے جس طرح بیوی اپنے بچے کو بچاتی ہے کہ وہ پکڑ کے نہ لے جائے. وہی سڑک پہ کھڑی ہے کہ بس نے آنا ہے تو میں نے اس کو بٹھانا ہے، اور اگر بارش ہے تو چھتری ہے، نہ کولڈ ہے نہ فیور ہے، کچھ بھی نہیں، نہ نمونیا ہے، ساری چیزیں نماز کے ساتھ. یہ کہانی اسلام آباد اور ہمارے ملک کی ہے یا کسی اور چاند اور سورج کی ہے؟ 7 سال کی عمر میں اولاد کو نماز کا. یا سن لیجیے ایک بات، اللہ کرے کہ صحیح ہو اور آپ کو فائدہ ہو. علماء نے، اب آپ جی توجہ کرو بیٹا، گھروں میں بات بیان کرنے کی. علماء نے بیان کیا یہ 7 سال کی کہانی صرف نماز کے لیے نہیں، دین کی باتوں میں یہی 7 سالہ نسخہ چلانا ہے. دین چوری وسیم جی 7 سال کی عمر میں بچوں کو دین پر پیار محبت سے لانا ہے. 7 سال کی عمر میں بچی ننھی نہ بنے، ٹانگیں نکالی ہیں، بغیر آستینوں کے، سلیو لیس بچی ہے. جب 7 سال کی ہے شریعت کی پیار سے پابندی شروع کروا، پیار سے. ہو رہا ہے یہ 7 سال کی بچی کے بارے میں سوچ ہی نہیں، کوئی دین کی بات اس کے قریب آنے دیتے ہیں نا. ایسے جیسے دین کرونا کا مرض ہے، کہیں بچی کو لگ نہ جائے. یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ تو جب دین کا مرض نہ لگے گا تو خیر نہ تیری ہے نہ اس کی. ساری باتیں پیار سے محبت سے بچوں کو 7 سال کی عمر میں ان کے قریب سختی کوئی نہیں، 7 سال قریب کرتے جانا. روزہ رکھوائیں، ہلکا پھلکا دوپٹہ دیں، ہلکا پھلکا لباس غیر شرعی سے تو ہمیشہ ہی بچانا. چلتے چلتے جب 10 سال کی عمر ہو جائے نماز کے بارے میں گیئر کو بدلنا ہے. کون سا گیئر چلے گا بولو؟ اور جو بعد نماز میں باقی دین کی باتوں میں بھی طرز عمل میں تبدیلی لانی ہے. طرز عمل میں وہ بات چلی گئی،
3 سال کا یہ دین کا ٹریننگ پیریڈ تھا، تربیتی نظام تھا 3 سال کا، اور اگر یہ 3 سال شریعت کے مطابق تربیت کی جائے تو اللہ سے خیر کی امید بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کتنے گھر ہیں جس میں یہ نظام چل رہا ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو 100 سال سے بھی بعد نہیں بنتی، لیکن امید بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر 3 سال کے بچے کو ہزاروں روپے دے کے گرمی سردی میں بھیج کے کچھ بنتا ہے ریڈ سیڈ کیٹ کا، تو یہ 3 سالہ کورس سے کچھ نہ بنے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سن لیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے ہوں تو بستر جدا جدا ہوں۔ اللہ، ہمارا دین کتنا پاکیزگی والا تھا اور ہم نے کیا ستیہ ناش کر دیا۔ گھروں میں ہے پابندی اس کی؟ 7 سال کی لڑکیاں اکٹھے نہ سوئیں۔ مزید سنیے، 10 سال کی لڑکیاں لڑکے اکٹھے نہ سوئیں، ان کے بستر جدا جدا ہوں، اور 10 سال کے لڑکے بھی آپس میں اکٹھے نہ سوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بربادی، اور ہو رہی اور ہو چکی ہے۔ اور لڑکیاں بھی 10 سال کی عمر میں اکٹھی نہ سوئیں۔ مسئلہ یہ ہے، لڑکے جدا، لڑکیاں جدا، اور آپس میں بھی جدا جدا۔ 10 سال کی عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کا وقت بنایا۔ بات واضح ہو رہی؟ اللہ جانے کتاب و سنت میں اس بارے میں کتنے دلائل ہیں۔ گفتگو کا دوسرا حصہ جہاں تک بھی پہنچے انشاءاللہ ہم نے وقت کی پابندی کرنا ہے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، اگر میری آپ کی اولاد کی دین کے مطابق تربیت ہو گئی، اور اللہ کرے ضرور ہو جائے، اللہ کرے ضرور ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ اولاد کا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ۔ رب ذو جلال گواہ ہے، حق یہی ہے۔ میں کوئی چندہ تو نہیں مانگ رہا، کوئی ووٹ تو نہیں مانگ رہا، نہ اللہ ووٹ کی طرف لائے نہ چندے کی طرف لائے، اپنی رحمت سے اسی درویشی میں اپنے پاس لے جائے۔ دونوں کی ضرورت نہیں، اللہ موت تک کبھی نہ کرے۔ توجہ کرو، لے کے جاؤ، اور اللہ کرے سب سے زیادہ میں لے کے جاؤں، مجھے اپنی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دین کی روشنی میں اللہ کے لیے پوری توجہ کریں، اللہ کے لیے پوری توجہ کرو۔ عمر بیٹا پوری توجہ کرو، گھر جا کے سارا درس سنا۔ دین کی تربیت میں اب آپ جی پوری توجہ کرو۔ رب ذو جلال گواہ ہے، ہماری اولادوں کی خیر ہے، ہماری خیر۔ کہاں خیر ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں، اور کہاں چاہیے؟ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے، اللہ گواہ ہے اپنی طرف سے ہیرا پھیری کا کوئی ارادہ نہیں۔ کیوں کروں؟ میری گردن بڑی موٹی ہے کہ میں آپ کے لیے اپنی گردن تباہ کروں؟ میں تو پہلے ہی کمزور سا ہوں، میں اپنا بھار نہیں اٹھا سکتا، آپ کا کیسے بوجھ اٹھاؤں؟ یوں سب اٹھا سکتا ہوں میں نہیں اٹھا سکتا، چاہوں گی تو نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اپنا بوجھ اٹھاتے ہوئے دنیا میں رکھے اور اسی طرح جائے، کسی کا اٹھائیں۔ قرآن و سنت
کیا چاہتا ہے کہ اس کو ماننے والے دنیا و آخرت میں خوش نصیب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر۔ تو جب میری اور آپ کی اولاد اس پر چلے گی تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ دنیا میں کامیابی کے لیے جو راہ ہے وہ کتاب و سنت کی راہ ہے۔ یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، جو 2 سڑکیں ہیں پرانی نئی یا اور ہے، اب جو ہمیں ان پہ چلائے اور ان میں سے اچھی پہ چلائے تو چلنے میں خیر ہے یا بربادی ہے؟ تو قرآن و سنت اللہ کے حکم سے انسانیت کو دنیا کی خیر، آخرت کی خیر کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو میری آپ کی اولادیں جب اس پہ چل جائیں تو الحمدللہ ان کی خیر ہو جائے، دنیا میں بھی کسی کے محتاج نہ ہو، آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ تو یہ بات ہے تربیت میں، اور جو بات بچپن میں ہوتی ہے وہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ ذمہ دار لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، درخت سیدھا ہوتا ہے کب؟ عمر بیٹا بعد میں ہو جائے، کلہاڑے سے کاٹ دے سیدھا نہیں ہوگا، اللہ چاہے تو کر دے۔ تو کیوں وقت کو ضائع کرے؟ یہ بات تو رہی اولاد کی، اب آئیے ماں باپ کی طرف، ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ میری عمر کے یا سفید بالوں والے لوگ، خورشید صاحب مجھے بتلانا، اگر میری بات ٹھیک نہ ہو تو ضرور بتلائیں۔ شاید دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ سفید بالوں والا اپنے دائیں بائیں نیک اولاد دیکھے، ہے کہ نہیں؟ خورشید صاحب، یونس صاحب جی، ملک صاحب، سائیں جی، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی گھر جائے، کوئی دین والا بچہ جوتی پکڑے، کوئی ٹوپی پکڑے، کوئی بھاگم بھاگ کرسی لائے، نصیر صاحب جی، کوئی پانی لائے، تو اس میں بابے کی خیر ہے یا شر ہے؟ اس کی بیماری فوری طور پر صحت میں تبدیل نہ ہو جائے گی، بابا موت کی بجائے جینے کی خواہش سے لبریز نہ ہو جائے، اگر تربیت ٹھیک نہیں، پوتی کدھر ہے؟ سہیلی کے گھر گئی، پوتا کہاں ہے؟ باہر چہل قدمی کر رہا ہے، نام اچھے اچھے رکھ لیں، اوپر چاندی کا ورک ہو، نیچے گندگی ہو، تو ساری چیزیں پاکیزہ ہو جائیں گی۔ نام اچھے اچھے اچھے، خاک اچھے ہیں، سہیلی کے گھر رات، پتہ نہیں وہ سہیلی ہے یا کیا ہو، باقی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بڑے لوگ، بڑے بڑے نام ہیں، جو کبھی نام سے حقیقت تو نہیں بدلتی۔ اگر آپ کی بیگم آج کو رات کا کھانا نام ہی دے تو ماشاءاللہ رات پھر خیر سے گزرے گی گھر میں۔ سارے فراڈ دین میں ہی ہیں، سارے فراڈ دین میں ہی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ سب سے بولے ہیں، معاذ اللہ، جو سینے کے رازوں کو نہیں، جو پیدا ہونے سے پہلے تھا وہ بھی، جو بعد ہے وہ بھی، سب کچھ جانتے ہیں، اور سینے کے راز بھی جانتے ہیں، نہیں کیوں وہ بھی جانتے ہیں۔
تو بابا آیا، نہ پوتی ہے نہ پوتا ہے، اور بہو کا بھی منہ بنا ہوا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے مصیبت آ گئی، تو بابا کیا چاہے گا؟ موت چاہے گا، زندگی چاہے گا؟ کیا چاہے گا؟ ماری جاؤں تو اچھا۔ اور اگر کوئی زیادہ زوردار ہے تو بول کے کہے گا، لیکن کیا فائدہ؟ اللہ جانے سینکڑوں باتیں ہیں، ایک میں مثال چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہے گھروں میں کہ نہیں؟ نیک اولاد والے کا جینا دال ہے یا قورمہ ہے، اور بری اولاد والے کا جینا اللہ کو گواہ کر کے کہو کیا دونوں کا جینا ایک طرح ہے؟ سوکھی روٹی، اچار یا دال سے روٹی نیک ہاتھوں سے، کیا وہ ایک ہے؟ یا گندے ماحول میں پلاؤ اور سب کچھ کے دیگچے وہ اچھے؟ بابا سوئے گا مرے گا، کیسے مرے گا؟ گندگی میں لتھڑا ہے اس کا کنبا، اے سی لگائے یا کیا کرے؟ اس کا جینا نہ جینا ہے، نہ مرنا نہ مرنا۔ اور صرف یہی بات ہے؟ نہیں، کیا مجھے اشعار نہ آتے ہیں نہ سیکھنے کی خواہش ہے، لیکن ان کا مفہوم کہ گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے ملک صاحب، تو مر کے بھی اس کے بعد جب مر گیا بابا، بے دین اولاد، اللہ کسی کی اولاد بے دین نہ کرے، جو ہیں اللہ ان سب کی اصلاح کرے، اور جو دین والے ہیں ان کو صحیح معنوں میں دیندار بنا دے، ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا کرے۔ بابا جی قبر میں چلے گئے، ماما نام اور کیا کیا نام رکھے ہیں، لیکن اکثر خاضی ہیں بیچ میں سے، روح ہے، چلو اللہ کرے ہو جائے۔ قبر میں چلے گئے، اب اولاد کی ضرورت ختم ہو گئی۔ امام مسلم نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جائے گا اس کی نیکیوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کھاتے لیجرز بند ہو گئے، مگر 3 صورتوں سے حکیم صاحب کھاتے کھلے رہیں گے، ان میں سے ایک نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر نیک اولاد کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، صرف ایک یہ فائدہ کہ میرے آپ کے مرنے کے بعد میری آپ کی نیکیوں کا سلسلہ اللہ کے فضل سے ان کی وجہ سے جاری رہے گا، تو یہ ایک فائدہ ہی ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے یا نہیں؟ شعیب جی مزید سنیے، اور وقت ہو رہا ہے، اسی کے بات کو ختم کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نیک بندے کا درجہ اونچا کرے، یقیناً اللہ تعالی نیک بندے کا درجہ اونچا کریں گے۔ کہاں؟ روز قیامت۔ یہاں بچے کا A گریڈ آ جائے تو گھر میں کس طرح خوشی ہونی چاہیے، اور اگر پوزیشن آ جائے اور زیادہ ٹھیک۔
تو وہاں اللہ نیک بندے کا درجہ اونچا کرے. بندہ کہے گا اے اللہ یہ درجہ کہاں سے آیا؟ اللہ پاک جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے تیرے گناہوں کی معافی مانگی، یعنی ان کے تیرے لیے گناہوں کی معافی کے مانگنے کی وجہ سے یہ اونچا درجہ تجھے دیا جا رہا. تربیت کریں گے، اللہ کا فضل ہوگا تو یہ بات ملے گی. اگر اللہ چاہے جیسے چاہے ہو سکتا ہے، لیکن نظام تو یہ ہے. جو کاٹنا چاہتے ہیں وہ بیجیں گے یا ویسے ہی کہ اللہ اس دفعہ گندم کی فصل ہو جائے اور سارا بیجنے کا موسم نمبرداری کرتا رہا تو اس کی گندم بڑی ہوگی؟ کانٹے بیجتا رہا یا اللہ باغ میں اب مالٹے لگے ایسے خانپوری مالٹوں سے آگے ہو جائیں گے. حماقت ہے، اور وہی حماقت کہنے والے اور سننے والے کر رہے ہیں. مگر انہی دو باتوں پر آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں. اللہ پاک نے توفیق دی. بقیہ دو باتیں اللہ توفیق دے، عافیت دے، عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. دو باتیں جو عرض کی گئیں، پہلی بات یہ تھی کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے. دوسری بات، اولاد کی تربیت سے اولاد کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ. اولاد منہ بناتی ہے تو بناتی رہے. ہم سارے کام اولاد کے منہ کو دیکھ کے کرتے ہیں. یہ جو مانٹیسری میں بچہ جاتا ہے وہ منہ بنا کے جاتا ہے یا ہنستا ہوا جاتا ہے؟ روئے چیخے چلائے جا نہیں جانا. تو دین میں نہیں سب فراڈ ہے. اللہ پاک دونوں باتوں میں مجھے آپ کو کامیاب کر. اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا. کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما، اور جو ٹھیک بات آپ کی توفیق سے عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما، اس کے سننے کو قبول فرما، کہنے کو قبول فرما. نیتوں کی جو خرابی ہے اللہ نیتوں کی صفائی کی کوئی گارنٹی، بات کی درستی کی کوئی ضمانت نہیں، سننے کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں. یا اللہ ہماری نیتوں کو سیدھا کر دے، سننے کو سیدھا کر دے، بیان کو سیدھا کر دے، اور جو غلطیاں ہیں اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے. اچھی بات جو کہی گئی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کی برکت سے اپنی رحمت سے بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں کو دور فرما. اولادوں کے پرچے میں ہمیں کامیاب فرما. اے اللہ ہم کھوٹے ہیں، نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس پر شرمندہ ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور اچھے نتائج موت سے پہلے دیکھنے نصیب فرما. اچھے نتائج موت سے پہلے دیکھنے نصیب فرما. اچھے نتائج موت سے پہلے دیکھنے نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہماری بیٹیوں کی خیر فرما، بیٹوں کی خیر فرما، ہماری بہوں و دامادوں کی خیر فرما، ہمارے پوتے پوتیوں کی، نواسوں نواسیوں کی خیر فرما. اے اللہ جو کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں وہی کچھ اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں، ان کی خیر فرما، ان کی نسلوں کی خیر فرما. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد پہ رحم فرما. جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو زندہ ہیں ان پر نظر کرم فرما. اے اللہ پوری امت پہ رحم فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے ایک دوست بھائی ان کی بچی جل گئی ہے، التماس کی گئی ہے، دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بچی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.
اے اللہ ہماری اس بچی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہماری اس بچی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ایک بیٹے نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے رہنے کے لیے گھر دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹے کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان والے، عافیت والے، دین والے گھر نصیب فرما، اور ہمارے گھروں میں جو بے دینی کا دورہ ہے اس کا نام و نشان مٹا۔ اللہ ایسے گھر نہ دے جو نافرمانی والے ہوں، جو اللہ کی سرکشی اور بغاوت والے ہوں، اللہ ایسے گھر نہ دے۔ اللہ گھر دے، ضرور دے، ضرور دے، اپنی تابعداری والے، اپنی فرما برداری والے۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ اس کی خدمت میں جو کوتاہیاں اور یقیناً ہیں وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تا قیامت اس مسجد کو کتاب و سنت کا مرکز بنا، اے اللہ اس مسجد کو تا قیامت کتاب و سنت کا مرکز بنا۔ اے اللہ اس کے بنانے والے ابتدا سے آج تک اور آج سے قیامت تک، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس مسجد کی خدمت کرنے والے، اس مسجد سے پیار کرنے والے، اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس مسجد میں کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے، اس مسجد کی خدمت کرنے والے، اے اللہ ان تمام پر، ان کے کنبوں پر، ان کے آباء و اجداد پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مسجد کی شدید محبت اور بے حد و حساب ایسی خدمت نصیب فرما جو آپ کو پسند ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما، اے اللہ ملک پاک کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، امت کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.